اسد اللہ اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کی ایک بہن مسکان تھی۔ اسد لاڈلا اور ایک ہی بھائی ہونے کی وجہ سے اپنی ہر بات منوانے کا عادی تھا۔ اسد ابھی 10 سال کا ہی تھا کہ اس کی ماں کسی اور آدمی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، جس واقعے کا غم اسد پر بہت زیادہ ہوا تھا۔ وہ ہر وقت چڑچڑا سا رہتا اور عورتوں سے سخت نفرت کرتا، یہاں تک کہ وہ عورتوں کے وجود سے ہی اکتا محسوس کرتا۔ مسکان بھی ایک بہن ہونے کے ناطے لاڈلی تھی۔ کچھ اس کی شرارتوں نے اسے ہر کسی کے لیے ہر دل عزیز بنا رکھا تھا، مگر وہ پڑھائی میں بہت کمزور تھی اور اسد سے 8 سال چھوٹی تھی۔ وہ ابھی 2 سال کی تھی جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کے لیے تو اس کے پاپا، ماں اور باپ سب کچھ تھا۔ بشارت اس کے تایا کا بیٹا اسد کا بہت گہرا دوست ہم عمر کلاس فیلو تھا۔ وہ جوان ہوئے آج اسد کی 20ویں سالگرہ تھی، جو کہ بہت دھوم دھام سے منائی گئی۔ اسد اور بشارت دونوں کے چہرے کافی آپس میں ملتے تھے۔ وہ دونوں نہایت خوبصورت نوجوان تھے اور مسکان ابھی 12 سال کی 5ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ اسد جتنا سڑیل اور کڑوس تھا، بشارت اتنا ہی خوش اخلاق تھا۔ اسد کے پاپا نے بیٹے کی سالگرہ کے تحفے میں اس کو گولڈ کی واچ دی اور سب فیملی کے سامنے اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ اس کی منگنی کا اعلان کر دیا۔ اسد پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے پاپا اچانک ایسا فیصلہ کریں گے۔ نعیمہ تو اسد سے منگنی کا سن کر بہت خوش تھی، کیونکہ اسے ایسا نوجوان شوہر ملنے والا تھا، مگر رات کو ہی اسد گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اسد گھر سے باہر اکیلا نکلا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے تایا زاد بشارت کے ساتھ ہی جاتا۔ اس بار تو اسد نے حد ہی کر دی۔ وہ کسی کو بھی کچھ بھی نہ بتا کر گیا کہ کہاں جا رہا ہے، بس جاتے ہوئے گھر سے پاپا کے پیسے اور کچھ کپڑے لے گیا تھا اور ایک خط چھوڑ گیا تھا۔ صبح ہوئی، کام والی کو خط ملا۔ اسد کے پاپا انور صاحب SHO پنجاب پولیس جب خط پڑھا تو پریشان ہو گئے۔ ایک ہی بیٹا جان کا ٹکڑا گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بیٹی کی تلاش شروع کی گئی، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب دوستوں سے رابطے کیے گئے، انکوائری کی گئی، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ اسد کا دادا، جو اسد سے انتہائی پیار کرتا تھا، باپ کے مصروف ہوتے ہر چیز کا خیال رکھنے والا دادا، جس کے بنا اسد ایک پل بھی نہ رہتا تھا، پوتے کی غم میں نڈالتے، اور تایا زاد بشارت بھی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا اسد کو تلاش کرنے کی۔ اب تو سب مایوس ہو رہے تھے۔ 9 دن ہو چکے تھے اسد کا گئے ہوئے۔ آج کراچی میں بم دھماکہ ہوا۔ ایک لاوارث لاش کی تصویر میڈیا پر نشر کی گئی۔ وہ اسد کی لاش تھی۔ چہرہ سارا گھر سوگوار ہو گیا۔ لاش لائی گئی اور دفنا دی گئی۔ آج اسد کی 28ویں سالگرہ تھی۔ گھر میں سب سوگوار تھے، کیونکہ آج کے دن ہی اس گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی منگیتر کی کہیں اور شادی ہو چکی تھی۔ مسکان بھی 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی میں بدل چکی تھی۔ اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی پڑھائی میں کمزور تھی۔ بڑی مشکل سے میٹرک کیا تھا اس نے، وہ بھی 4 بار فیل ہو کر۔ بشارت اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر چکا تھا اور وہ ایک اچھا بزنس مین بن چکا تھا۔ بشارت کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا اور وہ باپ بننے والا تھا۔ مسکان نے آج بھی اپنی شرارتوں میں کمی نہیں کی تھی اور ہر وقت بشارت کو تنگ کرتی اور اس کے ساتھ مذاق کرتی رہتی۔ بشارت کو لگتا شاید وہ اسے اپنے بھائی اسد کی کمی پوری کرنے کے لیے مجھے پریشان کرتی ہے، مگر مسکان کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ آج مسکان کے پاپا ڈیوٹی پر گئے تھے اور بشارت ان کے گھر آئے ہیں۔ مسکان اپنے کمرے میں تھی۔ بشارت کے آنے کی خبر سنتے ہی وہ کمرے سے دوڑی چلی آئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور مسکان نے آج ہمت
جتائی اور بشارت سے کہا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بشارت نے بولا کہو کیا کہنا ہے؟ مسکان نے ہمت کی اور بولی بشارت میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ بشارت مسکرایا اور بولا میں جانتا ہوں، اس میں آج بتانے والی کیا بات ہے؟ مسکان نہیں، میرا مطلب ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں تمہارے بنا رہ نہیں سکتی۔ یہ بات سن کر بشارت حیران تھا اور اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ مسکان کبھی اسے ایسا بول سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ اسے ایک بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ کیا جواب دے۔ اتنے میں دروازے کے سامنے ایک گاڑی روکنے کی آواز آئی۔ بشارت باہر آیا، گاڑی کا دروازہ کھولا، اسد گاڑی سے اترا۔ مسکان اور بشارت ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ انہیں تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ تو اسے دفن کر چکے تھے، پھر بھلا وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ مگر اسد تو ان کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ دراصل جب اسد کی لاش لائی گئی تو اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، بم دھماکے کی وجہ سے چہرہ جل چکا تھا اور انہوں نے کسی اور کو اسد کی جگہ دفنا دیا تھا۔ اسد گھر میں آیا، جس کو خبر ملی وہ بہت خوش تھا، مگر اسد کی منگیتر جس کی شادی ہو گئی تھی جل رہی تھی، جیسے وہ اسد کے آنے سے خوش نہ تھی۔ باقی سب تو انتہا کے خوش تھے۔ اسد کے دادا نے تو سب کو گھر پر دعوت پہ بلا لیا۔ آج سب گھر میں چہل پہل تھی، سب اسد سے اس کی 8 سال کی زندگی جو اس نے گھر سے دور گزاری تھی اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ اسد اپنی اسٹڈی مکمل کر چکا تھا اور وہ آج پہلے سے بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی سابقہ منگیتر بھی آئی تھی جو سوائے جلنے کی کچھ نہ کر پا رہی تھی۔ اسد نے اپنی کافی پراپرٹی بنا لی تھی، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی کافی اچھا چل رہا تھا۔ اسی دوران مسکان نے بشارت سے دوبارہ بات چھیڑی تو بشارت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم جانتی ہو میں شادی شدہ ہوں اور میری پسند کی شادی ہے، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور وہ میرے بچی کی ماں بننے والی ہے۔ اب تو اسے میری محبت کی شدید ضرورت ہے، تو میں کیسے تمہیں کوئی امید دلا سکتا ہوں؟ مسکان یہ سب سن کر خاموش تھی، وہ ساری رات روتی رہی۔ بشارت انکار تو کر چکا تھا مگر حیران و پریشان بھی تھا کیونکہ اس کی سوچ سے بھی باہر تھا کہ مسکان یہ سب بول سکتی ہے۔ اب ایس ایچ او انور صاحب کے گھر کی رونق لوٹ آئی تھی اور خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے معذرت کر لی تھی کہ اس کی مرضی سے شادی نہیں کریں گے۔ اس کی وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اسد اللہ صاحب شادی کر چکے تھے اور وہ ایک بیٹے کے باپ تھے، اور یہ اسد نے اپنے والد کو نہیں بتائی تھی۔ دراصل وہ یہ گھر چھوڑ کر جہاں گئے تھے ادھر انہیں ایک بزرگ عورت ملی جنہوں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور اسد نے تربیت کو بدل ڈالا تھا۔ وہ اسد جو عورت ذات سے ہی نفرت کرتا تھا، اس کی عزت اور عقیدت کا شاہکار تھا، اور جو پراپرٹی اس کے پاس تھی وہ اس بزرگ عورت نے ہی اسے دی تھی، اور اسی کی بیٹی سے اسد نے شادی کی تھی۔ اب اسد اکثر بزنس کے سلسلے میں گھر سے باہر بھی رہتا تھا اور لاہور سے کراچی جاتا رہتا۔ سب کو یہ لگتا تھا کہ وہ بزنس کی وجہ سے جاتا ہے، مگر وہ تو اپنی بیٹی اور بیوی سے ملتا تھا۔ گھر والے اس پر شک نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان کے وہم و گمان میں تھا کہ اسد ان سے اتنی بڑی بات چھپا سکتا ہے۔ دوسری طرف مسکان کی شرارتوں میں کافی کمی مطلب نہ ہونے کی برابر تھی۔ وہ ہر وقت چپ رہتی جیسے وہ اب بہت بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہو۔ بشارت کو اس کی اداسی کا اندازہ ہو چکا تھا، مگر وہ اس سے دور رہتا اور ہمیشہ اسے اگنور کرتا تھا تاکہ مسکان کے دل میں کوئی خوش فہمی نہ رہے۔ ادھر آج بشارت کا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کی بیوی کو ہسپتال لے جایا گیا
اور اس کو اللہ نے بیٹے سے نوازا، مگر اس خوشی کے ساتھ ساتھ اسے بری خبر ملی۔ اس کی بیوی اس دنیا کو چھوڑ گئی تھی۔ بشارت بجھا بجھا سا رہتا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو ہی اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ مسکان نے دوبارہ تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ اس کے گھر کے پاس ہی نئے ہمسائے شفٹ ہوئے تھے۔ ان کی ایک لڑکی ٹیچر تھی۔ مسکان اس کے پاس جاتی تھی تعلیم حاصل کرنے۔ ٹیچر طبعاً ہونہار استانی تھی، اپنے شاگردوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ مسکان بہت جلد ان سے اٹیچ ہو گئی۔ ٹیچر طبعاً نے اس علاقے میں ایک اسکول کا آغاز کیا۔ اس کی محنت کی وجہ سے وہ ترقی کرنے لگی۔ اس علاقے کا ہر بچہ بڑا طبعاً کو جانے لگا۔ دیکھتے دیکھتے طبعاً اس علاقے کی مشہور شخصیت بن گئی۔ وہ 26 سال کی نوجوان، خوبصورت، سلجھی اور شریف لڑکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اتنی جلدی ترقی کر رہی تھی۔ اسد اپنے آفس میں کام میں مصروف تھا۔ اس نے اپنا کافی بزنس لاہور شفٹ کر لیا کہ اچانک اس کی سابقہ منگیتر کی دوست شنایا آئی۔ اس نے اسد سے بات کی، حال چال پوچھا۔ اسد کی سیکورٹی گارڈز باہر تھے، وہ بس آفس سے نکلنے کی تیاری میں تھے کہ شنایا اسد کے قریب ہوئی۔ اسد گھبرا سا گیا۔ اس نے شنایا کو دور ہٹنے کا بولا، مگر شنایا نے اپنی ڈریس کو کندھے سے پاڑ دیا اور شور مچانے لگی، بچاؤ بچاؤ۔ بشارت دونوں کے چہرے کافی آپس میں ملتے تھے۔ وہ دونوں نہایت خوبصورت نوجوان تھے، اور مسکان ابھی 12 سال کی 5ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ اسد جتنا سڑیل اور کڑوس تھا، بشارت اتنا ہی خوش اخلاق تھا۔ اسد کے پاپا نے بیٹے کی سالگرہ کے تحفے میں اس کو گولڈ کی واچ دی، اور سب فیملی کے سامنے اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ اس کی منگنی کا اعلان کر دیا۔ اسد پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے پاپا اچانک ایسا فیصلہ کریں گے۔ نعیمہ تو اسد سے منگنی کا سن کر بہت خوش تھی، کیونکہ اسے ایسا نوجوان شوہر ملنے والا تھا، مگر رات کو ہی اسد گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اسد گھر سے باہر اکیلا نکلا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے تایا زاد بشارت کے ساتھ ہی جاتا۔ اس بار تو اسد نے حد ہی کر دی۔ وہ کسی کو بھی کچھ بھی نہ بتا کر گیا کہ کہاں جا رہا ہے، بس جاتے ہوئے گھر سے پاپا کے پیسے اور کچھ کپڑے لے گیا تھا، اور ایک خط چھوڑ گیا تھا۔ صبح ہوئی، کام والی کو خط ملا۔ اسد کے پاپا انور صاحب SHO پنجاب پولیس جب خط پڑھا تو پریشان ہو گئے۔ ایک ہی بیٹا جان کا ٹکڑا گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بیٹی کی تلاش شروع کی گئی، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب دوستوں سے رابطے کیے گئے، انکوائری کی گئی، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ اسد کا دادا، جو اسد سے انتہائی پیار کرتا تھا، باپ کے مصروف ہوتے ہر چیز کا خیال رکھنے والا دادا، جس کے بنا اسد ایک پل بھی نہ رہتا تھا، پوتے کی غم میں نڈالتے، اور تایا زاد بشارت بھی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا اسد کو تلاش کرنے کی۔ اب تو سب مایوس ہو رہے تھے۔ 9 دن ہو چکے تھے اسد کا گئے ہوئے۔ آج کراچی میں بم دھماکہ ہوا، ایک لاوارث لاش کی تصویر میڈیا پر نشر کی گئی، وہ اسد کی لاش تھی۔ چہرہ سارا گھر سوگوار ہو گیا، لاش لائی گئی اور دفنا دی گئی۔ آج اسد کی 28ویں سالگرہ تھی۔ گھر میں سب سوگوار تھے، کیونکہ آج کے دن ہی اس گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی منگیتر کی کہیں اور شادی ہو چکی تھی۔ مسکان بھی 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی میں بدل چکی تھی۔ اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی پڑھائی میں کمزور تھی۔ بڑی مشکل سے میٹرک کیا تھا اس نے، وہ بھی 4 بار فیل ہو کر۔ بشارت اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر چکا تھا، اور وہ ایک اچھا بزنس مین بن چکا تھا۔ بشارت کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، اور وہ باپ بننے والا تھا،
مسکان نے آج بھی اپنی شرارتوں میں کمی نہیں کی تھی اور ہر وقت بشارت کو تنگ کرتی اور اس کے ساتھ مذاق کرتی رہتی۔ بشارت کو لگتا شاید وہ اسے اپنے بھائی اسد کی کمی پوری کرنے کے لیے مجھے پریشان کرتی ہے، مگر مسکان کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ آج مسکان کے پاپا ڈیوٹی پر گئے تھے اور بشارت ان کے گھر آئے ہیں۔ مسکان اپنے کمرے میں تھی۔ بشارت کے آنے کی خبر سنتے ہی وہ کمرے سے دوڑی چلی آئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور مسکان نے آج ہمت جتائی اور بشارت سے کہا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بشارت نے بولا، کہو کیا کہنا ہے؟ مسکان نے ہمت کی اور بولی، بشارت میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ بشارت مسکرایا اور بولا، میں جانتا ہوں، اس میں آج بتانے والی کیا بات ہے؟ مسکان، نہیں، میرا مطلب ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں تمہارے بنا رہ نہیں سکتی۔ یہ بات سن کر بشارت حیران تھا اور اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ مسکان کبھی اسے ایسا بول سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ اسے ایک بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ کیا جواب دے۔ اتنے میں دروازے کے سامنے ایک گاڑی روکنے کی آواز آئی۔ بشارت باہر آیا، گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اسد گاڑی سے اترا۔ مسکان اور بشارت ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ انہیں تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ تو اسے دفن کر چکے تھے۔ پھر بھلا وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ مگر اسد تو ان کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ دراصل جب اسد کی لاش لائی گئی تو اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ بم دھماکے کی وجہ سے چہرہ جل چکا تھا اور انہوں نے کسی اور کو اسد کی جگہ دفنا دیا تھا۔ اسد گھر میں آیا۔ جس کو خبر ملی وہ بہت خوش تھا، مگر اسد کی منگیتر جس کی شادی ہو گئی تھی جل رہی تھی، جیسے وہ اسد کے آنے سے خوش نہ تھی۔ باقی سب تو انتہا کے خوش تھے۔ اسد کے دادا نے تو سب کو گھر پر دعوت پہ بلا لیا۔ آج سب گھر میں چہل پہل تھی۔ سب اسد سے اس کی 8 سال کی زندگی جو اس نے گھر سے دور گزاری تھی اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ اسد اپنی اسٹڈی مکمل کر چکا تھا اور وہ آج پہلے سے بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی سابقہ منگیتر بھی آئی تھی جو سوائے جلنے کی کچھ نہ کر پا رہی تھی۔ اسد نے اپنی کافی پراپرٹی بنا لی تھی۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی کافی اچھا چل رہا تھا۔ اسی دوران مسکان نے بشارت سے دوبارہ بات چھیڑی تو بشارت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم جانتی ہو میں شادی شدہ ہوں اور میری پسند کی شادی ہے۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور وہ میرے بچی کی ماں بننے والی ہے۔ اب تو اسے میری محبت کی شدید ضرورت ہے، تو میں کیسے تمہیں کوئی امید دلا سکتا ہوں؟ مسکان یہ سب سن کر خاموش تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ بشارت انکار تو کر چکا تھا مگر حیران و پریشان بھی تھا، کیونکہ اس کی سوچ سے بھی باہر تھا کہ مسکان یہ سب بول سکتی ہے۔ اب SHO انور صاحب کے گھر کی رونق لوٹ آئی تھی اور خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے معذرت کر لی تھی کہ اس کی مرضی سے شادی نہیں کریں گے۔ اس کی وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اسد اللہ صاحب شادی کر چکے تھے اور وہ ایک بیٹے کے باپ تھے، اور یہ اسد نے اپنے والد کو نہیں بتائی تھی۔ دراصل وہ یہ گھر چھوڑ کر جہاں گئے تھے ادھر انہیں ایک بزرگ عورت ملی جنہوں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اور اسد نے تربیت کو بدل ڈالا تھا۔ وہ اسد جو عورت ذات سے ہی نفرت کرتا تھا، اس کی عزت اور عقیدت کا شاہکار تھا، اور جو پراپرٹی اس کے پاس تھی وہ اس بزرگ عورت نے ہی اسے دی تھی، اور اسی کی بیٹی سے اسد نے شادی کی تھی۔ اب اسد اکثر بزنس کے سلسلے میں گھر سے باہر بھی رہتا تھا اور لاہور سے کراچی جاتا رہتا۔ سب کو یہ لگتا تھا کہ وہ بزنس کی وجہ سے جاتا ہے، مگر وہ تو اپنی بیٹی اور بیوی سے ملتا تھا۔ گھر والے اس پر شک نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان کے وہم و گمان میں تھا
کہ اسد ان سے اتنی بڑی بات چھپا سکتا ہے۔ دوسری طرف مسکان کی شرارتوں میں کافی کمی مطلب نہ ہونے کی برابر تھی۔ وہ ہر وقت چپ چپ رہتی، جیسے وہ اب بہت بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہو۔ بشارت کو اس کی اداسی کا اندازہ ہو چکا تھا، مگر وہ اس سے دور رہتا اور ہمیشہ اسے اگنور کرتا تھا تاکہ مسکان کے دل میں کوئی خوش فہمی نہ رہے۔ ادھر آج بشارت کا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کی بیوی کو ہسپتال لے جایا گیا اور اس کو اللہ نے بیٹے سے نوازا، مگر اس خوشی کے ساتھ ساتھ اسے بری خبر ملی۔ اس کی بیوی اس دنیا کو چھوڑ گئی تھی۔ بشارت بجھا بجھا سا رہتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ہی اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ مسکان نے دوبارہ تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ اس کے گھر کے پاس ہی نئے ہمسائے شفٹ ہوئے تھے۔ ان کی ایک لڑکی ٹیچر تھی۔ مسکان اس کے پاس جاتی تھی تعلیم حاصل کرنے۔ ٹیچر تابین ہونہار استانی تھی، اپنے شاگردوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ مسکان بہت جلد ان سے اٹیچ ہو گئی۔ ٹیچر تابین نے اس علاقے میں ایک اسکول کا آغاز کیا۔ اس کی محنت کی وجہ سے وہ ترقی کرنے لگی۔ اس علاقے کا ہر بچہ بڑا تابین کو جانے لگا۔ دیکھتے دیکھتے تابین اس علاقے کی مشہور شخصیت بن گئی۔ وہ 26 سال کی نوجوان، خوبصورت، سلجھی اور شریف لڑکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اتنی جلدی ترقی کر رہی تھی۔ اسد اپنے آفس میں کام میں مصروف تھا۔ اس نے اپنا کافی بزنس لاہور شفٹ کر لیا کہ اچانک اس کی سابقہ منگیتر کی دوست شنایا آئی۔ اس نے اسد سے بات کی، حال چال پوچھا۔ اسد کی سیکورٹی گارڈز باہر تھے۔ وہ بس آفس سے نکلنے کی تیاری میں تھے کہ شنایا اسد کے قریب ہوئی۔ اسد گھبرا سا گیا۔ اس نے شنایا کو دور ہٹنے کا بولا، مگر شنایا نے اپنی ڈریس کو کندھے سے پاڑ دیا اور شور مچانے لگی، بچاؤ بچاؤ۔